اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعۃ المبارک 22 مارچ سن 2024۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص، تیری عمر ہو دراز۔ دورہ کینیڈا، اکتوبر نومبر سن 2016 کے چند واقعات، حصہ ہفتم۔ احمدیوں کے جذبات۔ شام کو حضور انور نے فیملی ملاقاتیں فرمائیں۔ حضور انور سے ملاقات کے بعد ملک شام سے تعلق رکھنے والی ایک نو مباحثہ خولا زید صاحبہ سے مجھے ملاقات کا موقع ملا۔ موصوفہ کے ساتھ ان کے شوہر تشریف لائے تھے جو غیر احمدی تھے۔ کینیڈا میں مذہبی آزادی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے موصوفہ نے بتایا کہ مجھے کھل کر یہ بتانے میں کہ میں ایک احمدی ہوں کئی سال لگے، کیونکہ شام میں اگر میں کھلے طور پر یہ بتا دیتی تو ہمیں خطرات کا سامنا کرنا پڑتا۔ یوں میرے کینیڈا آنے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ میں پوری دنیا کو بتا سکتی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا ہے۔ اس شام میری ملاقات ایک 9 سالہ بچی سے ہوئی جو شام میں شہید ہونے والے ایک احمدی کی بیٹی تھی۔ کسی وجہ سے میں اس بچی کا نام نہیں لکھ سکا، لیکن ہماری گفتگو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ نہایت جذباتی انداز میں اس بچی نے مجھے بتایا کہ اسے اس بات کو تسلیم کرنے میں بہت مشکل درپیش تھی کہ اس کے والد کی شہادت ہو گئی ہے، اور وہ ان کو خوابوں میں دیکھتی رہی۔ اس نے بتایا کہ وہ انہیں بہت زیادہ یاد کرتی تھی، اور یوں حضور انور سے ملاقات کے دوران اس نے پوچھا کہ اللہ اس کے والد کو اپنے پاس کیوں لے گیا ہے۔ اس بچی نے مجھے کہا کہ حضور انور نے مجھے بتایا کہ میرے والد ایک اچھے اور نیک آدمی تھے، اور اس وجہ سے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان پر ظلم کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو جنت میں بلا لیا تاکہ انہیں تکلیف سے نجات ملے اور ان مشکلات سے بھی جن کا انہیں سامنا تھا۔ یہ سننے پر مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے سمجھ آئی کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں خود بھی یہ سوچ کر کہ حضور انور نے کس خوبصورتی سے اس بچی کی تسکین کا سامان بہم پہنچایا ہے، بے حد جذباتی ہو گیا۔ اس چھوٹی بچی نے مزید بتایا کہ حضور انور نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ اب یہ میرا فرض ہے کہ اپنے والد کی طرح اچھی اور امانت دار بنوں اور ان کے نقش قدم پر چلوں۔ انشاءاللہ میں اس بات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ سرٹنلی کے لفظ کا استعمال۔ 26 اکتوبر کی شام خاکسار کو حضور انور کے ساتھ چند بابرکت لمحات گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے حضور انور کی خدمت میں عرض کی کہ ایک نوجوان خادم نے مجھے بتایا کہ انہیں حضور انور کا سرٹنلی کا لفظ استعمال کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ سماعت فرمانے پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جب میں گھانا میں رہتا تھا وہاں ایک افریقن آدمی تھا جو سرٹنلی کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتا تھا، اور جس انداز سے وہ بولتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا۔ ممکن ہے کہ نادانستہ طور پر میں نے یہ لفظ اس سے لے لیا ہو، اور اب اس کو اکثر استعمال کرتا ہوں۔ میں اکثر obviously اور of course بھی استعمال کرتا ہوں۔ ایک شہید کے بیٹے سے گفتگو۔ 27 اکتوبر سن 2016 کو حضور انور نے فیملی ملاقاتیں فرمائیں۔ ایک نوجوان جس کو حضور انور سے ملنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ عزیزم سعد احمد خان بعمر 24 سال تھا۔ وہ ڈاکٹر اصغر یعقوب صاحب شہید کا بیٹا تھا، جن کی 28 مئی سن 2010 کے واقعہ میں لاہور میں شہادت ہو گئی تھی۔ سعد نے 1 سال قبل کینیڈا ہجرت کر کے ایک بینک میں ملازمت اختیار کر چکے تھے، اور اب بہت اچھی گزر بسر کر رہے تھے۔ اس صبح حضور انور سے زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات کرنے پر سعد نے بتایا کہ حضور انور کے دفتر میں داخل ہونے سے قبل مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ تھی، بلکہ کچھ ڈر بھی رہا تھا، لیکن جو ہی میں نے حضور انور کو دیکھا مجھے انتہائی خوشی اور سکون کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے اور میری فیملی کو جن مشکلات کا سامنا تھا وہ اپنے خلیفہ کے ساتھ گزرے چند لمحات کے باعث دور ہو گئیں۔ یہاں کینیڈا میں رہنے کے اپنے مسائل ہیں، کیونکہ یہ ایک مادہ پرست اور دنیاوی معاشرہ ہے، لیکن جب ہم حضور انور کو دیکھتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا پرستی کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ہماری ترجیح ہمیشہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ پھر سعد نے مجھے اپنے والد صاحب کی شہادت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 28 مئی کے واقعہ کے 2 ہفتے بعد ان کے A لیول کے امتحان تھے،
اور ان کا خیال تھا کہ وہ ذہنی طور پر امتحان میں بیٹھنے کے قابل نہ تھے۔ تاہم انہوں نے اس حوالے سے حضور کی خدمت میں خط لکھا اور حضور کی طرف سے فوری جواب موصول ہوا کہ انہیں نارمل طریقے پر امتحان میں بیٹھنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت کے بارے میں سعد نے بتایا کہ اب جب میں ماضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس امتحان کے وقت سے کیسے گزر گیا۔ مجھے کالج میں بھی کوئی خاص سپورٹ حاصل نہ تھی کیونکہ احمدی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ تاہم محض حضور انور کے ارشاد کی اطاعت کے نتیجے میں الحمدللہ میں پاس بھی ہو گیا اور اچھے نمبر بھی حاصل کیے۔ خاص طور پر اس وقت نے مجھے باور کروایا کہ خلیفہ وقت کی دعائیں دنیا کے کسی بھی قوت سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ اپنی فیملی کے لیے حضور انور کی محبت اور خیال رکھنے کے بارے میں سعد نے بتایا کہ میں اس حقیقت کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد حضور انور نے بذات خود ہم سے فون پر گفتگو فرمائی اور پھر 28 مئی کے حملے کے بعد پہلی عید پر بھی دوبارہ ہمیں فون کیا۔ یہ فون کالز تھوڑے دورانیے کی نہیں تھیں بلکہ قدرے طویل تھیں۔ میں نے ایک فون کال کا وقت نوٹ کیا تھا اور حضور انور ازراہ شفقت 8 منٹ تک ہماری فیملی سے گفتگو فرماتے رہے۔ سعد نے مزید بتایا کہ میں حقیقتاً حیرت زدہ تھا کہ ہمارے خلیفہ نے ہمیں اس قدر وقت عطا فرمایا تھا۔ آپ پر پوری دنیا کی ذمہ داریاں ہیں اور پھر بھی آپ نے مجھ سے گفتگو فرمائی جبکہ میں ابھی نوجوان تھا اور نہایت محبت اور شفقت سے میری رہنمائی فرمائی۔ حضور انور نے مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں استفسار فرمایا اور فرمایا کہ کیا میرے والد صاحب کی شہادت کے بعد میرے گریڈز میں کوئی فرق آیا ہے۔ آپ نے دعا سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ میری تعلیم میں برکت دے۔ پھر موصوف نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی شہادت کے بعد سے حضور انور ہمیں ذاتی طور پر عیدی بھجواتے ہیں اور آپ نے ہمیں ایک فریم کی ہوئی تصویر بھی بھجوائی جس پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب جب کہ ہم کینیڈا میں ہیں ابھی بھی حضور انور ہمیں عیدی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی شفقت ناقابل یقین ہے اور ہم خود گواہ ہیں کہ خلافت کی محبت ایک منفرد نعمت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہماری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی جب سعد نے اپنے شہید والد محترم کا ذکر کر کے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے نمونے سے اپنی اولاد کے لیے ایک مثال قائم کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی قربانی یعنی شہادت مجھ پر اور میری فیملی پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ اپنی زندگی میں میرے والد صاحب میرے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھے۔ وہ ڈاکٹر تھے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں دوسروں کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے ہمیشہ اپنے تئیں مشکل اور بے آرامی میں ڈالنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سعد نے بتایا کہ ایک مرتبہ کسی نے میرے بھائی سے کچھ مدد چاہی لیکن چونکہ اس کے امتحان چل رہے تھے میری والدہ نے کہا کہ اسے اس وقت اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ سننے پر میرے والد صاحب نے میرے بھائی کو کہا کہ امتحان تو آتے جاتے رہیں گے لیکن اس وقت وہ ضرورت مند ہے، اس لیے تمہیں جانا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مترجم ابو سلطان معاونت مظفرہ سروت۔